بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ دوستو آج میرے مدنی شعیب بلاگ پر میری ویڈیو کا ٹاپک ہے مرغی۔ دوستو مرغی کے بارے میں بہت ہی کم لوگ اس کی معلومات جانتے ہیں کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ ہم پر کس طرح سے حلال ہوئی ہے اور ہمیں یہ کب سے جو ہے ہم پر جو ہے حلال کر دی گئی تھی۔ دوستو ہم شادی بیاہ پر بہت زیادہ جو ہے مرغی کا استعمال کرتے ہیں، اس کے کھاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ دعوتوں پر بہت زیادہ مرغی استعمال کرتے ہیں۔ دوستو لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ مرغی جسے ہم کھاتے ہیں، ہم کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کب سے ہم پر جو ہے حلال کر دی گئی تھی، ہم یہ مسلمان کب سے اسے جو ہے کھا رہے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کے نالے میں بھی اضافہ کرے گی اور آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ مرغی کے بارے میں اسلام نے ہمیں کون سی ایسی بات بتائی ہے جو ہم کو نہیں پتہ۔ اور دوستو مرغی پرواز کیوں نہیں کر سکتے، مطلب کہ اڑ کیوں نہیں سکتے، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ مرغی پرواز نہیں کر سکتے۔ دوستو طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر پہنچ کر ٹھہر گئی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا جب ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ میں سب سے پہلے جا کر روئے زمین پر آپ کے لیے خبر لے کر آؤں گی۔ تو نوح علیہ السلام نے مرغی کو پکڑ لیا اور اس کے پروں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے کہ تم پرندہ ہو کر بھی لمبی اڑان نہیں اڑ سکو گی اور میری امت تم سے فائدہ اٹھائے گی۔ یہ نوح علیہ السلام کے دور سے جو ہے مرغی ہم پر حلال کر دی گئی تھی۔ جب یہ پیغام لانے کے لیے جا رہی تھی تو نوح علیہ السلام نے ان پر مہر ضبط کر دی تھی، ان کے پروں پر، تب سے مرغی ہم پر حلال قرار کر دی گئی۔ اور نوح علیہ السلام کے دور سے آج تک مرغی نے کبھی اڑان نہیں بھری، نہ ہی یہ اڑ سکتی ہے، لیکن ہم اسے اپنے استعمال میں بہت زیادہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور سے یہ ہم پر حلال ہو گئی اور ہم اسے کھاتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ دوستو اگر آپ اور بھی اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کے نالج کی تو آپ میرے